اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و صحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک اور یہ نیکیوں کا موسم بہار، اس کا کلائمیکس اور پیک اور نقطہ کمال وہ یہ ایام ہے جس میں بطور خاص آج آنے والی شب، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، پوری سورہ قدر آج کی اس آنے والی شب کے متعلق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ صرف 26 رمضان المبارک ہی کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں عطا کی گئی، بلکہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے بالکل آغاز پر، یعنی شعبان کے آخری روز، جو آپ کا معروف اور معتبر خطبہ جو حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا کہ یا باقی الخیر اقبل قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک رحمتوں، برکتوں، عزتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر نزول قرآن کو اس رات سے اور اس رات کو نزول قرآن سے عزت، عظمت اور فضیلت دی گئی، یہ کہہ کر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں اتارا، اور پھر مہینے کے بعد اس خاص سات لمحے اور رات کا تعین کیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا۔ یہاں ہو کی ضمیر جو ہے یہ از خود قرآن پاک کی عزت، جلالت اور عظمت کا پتہ دے رہی ہے، اس لیے کہ جب کوئی بہت معتبر کام ہونے والا ہو، بہت عظیم المرتبت ہستی کا تذکرہ مقصود ہو، تو اس کا نام پھر بار بار نہیں لیا جاتا۔ یہ از خود قرآن پاک کی ایک شان اور اس کی عزت اور اس کی عظمت ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ تو ناظرین، آج ہم سورۃ القدر کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت، عزت، عظمت اور پھر اس کے ساتھ جو نزول قرآن ہے، اس کی جو بابرکت ساتیں اور اس کے سبب جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی عطا کی، اور بالخصوص امت مسلمہ کو، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، کہ کیا تو اس امر سے آگاہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے تیرا آئین اور دستور کیا ہے؟ اس کارگاہ حیات میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تمہارے پاس جو آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، جو روڈ میپ ہے، وہ کیا ہے؟ اور پھر اقبال آگے اسی کو بیان کرتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، کہ یہ وہ کتاب زندہ، کتاب حیات، کتاب انقلاب، صحیفہ انقلاب، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال عبد و قدیم، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین، کہ یہ وہ صحیفہ انقلاب اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام جو آفاق کی بلندیوں سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوا، اور یہ کوئی خاص عرصے کے لیے، خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک، جب تک انسانیت ہے، جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ ہے، انسانیت، آدمیت اس صحیفہ انقلاب سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اس میں غوطہ زن ہونے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ جدت کردار، یہ کردار کی بلندی اور پختگی ہم قرآن پاک سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک ہمارے لیے کس طرح عزتوں، عظمتوں اور فضیلتوں کے راستے آراستہ کرتا ہے؟ اور پھر ناظرین، جہاں ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے کس طرح اس کتاب مبین سے اعراض برتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ من اراد عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو ہمارے ذکر سے، جو ہمارے قرآن سے، جو ہماری کتاب سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے، ان کے معاش کو، ان کے سماج کو، ان کی معاشرت کو ان کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ہم قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو سپرٹ تھی، جو جذبہ تھا، جو ہونا چاہیے تھا، کیا وہ ایسا ہی ہے؟
اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنی قوا مجتمع کرنے چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس سمت میں لانے کے لیے اپنی نیت اور ارادہ ان ایام میں بطور خاص اس لیے مستحکم کرنا چاہیے کہ یہ مشق اور یہ ایکسرسائز ہے ہی اسی لیے. اور دوسرا جو قرآن پاک نے یہ کہا کہ ہم جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے ان کا معاش اور ان کی معیشت اور ان کا اقتصاد اور ان کی معاشرت ان کے لیے تہ و بالا کر دیتے ہیں. آج ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم جس توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، جو دہشت اور وحشت ہم پر مسلط ہے، کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا ناطہ صاحب قرآن سے کمزور کر لیا ہے. اور اقبال نے یہی بات ایک موقع پر کہی تھی کہ شبی پیش خدا بگزیشتم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند. اقبال کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا کہ یا اللہ مسلمان آوارہ و سرگرداں کیوں ہیں، یہ اداس اور پریشاں کیوں ہیں، ندامت نمی دانی کئی قوم دل دارند و محبوب ندارت. تو اقبال کہتے ہیں کہ افلاک سے آواز آئی کہ اقبال تو جانتا نہیں ہے اس قوم کا دل تو ہے، لیکن انہوں نے دلوں کے محبوب کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ منقطع کر لیا ہے. ہم ان سارے امور اور معاملات اس پر رہنمائی حاصل کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی بہت محترم اور معتبر علماء موجود ہیں. علامہ محمد بدر الزماں قادری داتا دربار کے پہلو میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کے سائے میں قائم عظیم جامعہ حجویریہ کے شیخ الجامعہ ہیں، پرنسپل ہیں، اور از خود ذاتی طور پر ایک علمی متاع کے وارث اور امین ہیں. میرے دوسرے مہمان مفتی دل محمد چشتی، لاہور پاکستان کی ایک بہت معروف جامعہ نظامیہ اس کے استاد ہیں، اور قدیم دینی درسیات جو ہے اس پر ان کو بڑا ملکہ ہے، بڑی پختگی میسر ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے قاری ماجد علی نقشبندی. ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک السمیع، سننے والا، یقیناً ہماری ہر دھڑکن، ہمارے سانس کی ہر جو آواز ہے، ہمارے لبوں سے نکلنے والا ہر حرف جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ کرے جو بات پہنچے وہ پھر پاک کو بھی پہنچے. علامہ صاحب، آج کا موضوع، آج کا دن، آنے والی شب، میں سوال نہیں کرتا، یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق پہلے آج کا جو ابتدائیہ ہے وہ عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی جو تخلیق کی ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اپنے رب کی عبادت کرے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے انسان کے نظام حیات کو شام و سحر، شب و روز اور ماہ و سال کے اندر کے اعتبار سے تشکیل دیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے شب و روز کو، شام و سحر کو اور ماہ و سال کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ان کے اندر وہ آرام بھی کرے، کام بھی کرے اور اپنے رب کی، اپنے خالق کی عبادت بھی کرے. سبحان اللہ. اور سارا کرائٹیریا انسان کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. پھر اس کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ پیدا کر دی کہ اپنے نبی کے تصدق سے اسے وہ نعمت عطا کر دی کہ اپنی کم عمر کے دورانی کے کم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیا جو کہ دیگر امموں کو حاصل نہیں تھا. قدر کے معنی اگر دیکھا جائے لغت کے اندر تو 3 طرح سے آتے ہیں. قدر و منزلت کے بھی آتے ہیں، تنگی کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ اپنا تقدیر اور قسمت کے بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. تینوں طرح معنی آتے ہیں، معنی اس کے آتے ہیں معنی. اچھا، تقدیر اور قسمت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کو فرشتوں کو وہ امور سونپ دیتا ہے انسان کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے. جمی امور اگلے 1 سال تک فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی تقدیر کا فیصلہ جو کر دیا جاتا ہے. اور اگر قدر و منزلت کے حوالے سے دیکھیں تو اس رات کی عبادت کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ وہ قدر و منزلت عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر دیکن کے معنوں میں آئے، تنگی کے معنوں میں آئے تو فرشتے اس قدر کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو گویا تینوں پہلو جو ہیں وہ ہمارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ تسمیہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اسے قدر والی رات کیوں کہا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ذات نے یہ قرآن اتارا، مالک کائنات، خالق کائنات، تو خود بڑی قدر و منزلت والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور جو کتاب اتاری قرآن حکیم وہ سب کتابوں سے زیادہ قدر و منزلت والی کتاب ہے، اور جو اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک ہی محفوظ رہے گی. اور پھر اگلی بات جو ہے اللہ رسولی ذی قدرن، اور جس نبی پہ اتارے گی وہ نبی بھی بڑی ہی قدر و منزلت والے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں. اور وہ علی امت ذات قدرن، جس امت پر اتارے گی امت بھی بڑی ہی قدر و منزلت والی ہے، اور ساری امم میں سب سے بہترین امت وہ ہے جس کی قیامت کے دن صفیں بھی سب سے زیادہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر خاص مہربانی بھی فرمائے گا.
تو گویا یہ اس لیے اسے قدر والی رات کہا گیا کہ اس نے اپنے اندر بہت سے قدر کے پہلو جو ہیں اسے سمیٹ رکھے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نسبتوں کے بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں. واہ. نسبتیں جب بدلتی ہیں تو احکامات بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ یہاں نماز ادا فرما لیں، آپ حرم میں ادا فرمائیں تو یکسر جو ہے اس کا حکم بدل جائے گا، وہاں 1 لاکھ کی نماز کا ثواب میسر آئے گا. اور مسجد نبی میں دیکھیں وہاں 50,000 کے، اقصیٰ میں دیکھیں وہاں 1,000 کا، وہاں 50,000 کا ثواب میسر آتا ہے. جو احکامات بدلتے چلے جاتے ہیں، نسبت بدلتی ہے، احکامات بدلتے چلے جاتے ہیں. ماہ سیام کو آپ دیکھ لیجئے نا کہ ماہ سیام میں فرائض جو ہیں وہ 70 گنا پر پہنچ جاتے ہیں، نوافل فرائض کے برابر آ جاتے ہیں، اور روزے دار کی نیند جو ہے وہ عبادت میں شمار ہونے لگ جاتی ہے. اللہ تو اکبر. یہ ساری باتوں پر اگر آپ غور فرماتے چلے جائیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نسبت بدلتی ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں. اس رات کو نسبت ہوئی 4 پہلو جو میں نے بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو بھی بدل ڈالا اور مسلمانوں پر وہ احسان کیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اچھا، 1000 مہینے کا تصور جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ آپ اس کی پس پردہ جا کے اگر آپ مشاہدہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسالت امام علیہ السلام نے، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات جو ہے میرے نبی کا تصدق ہے، اللہ اکبر. یہ صدقہ ہے میرے نبی کی ذات. سبحان اللہ. آپ یوں دیکھیے نا، اور وہ صدقہ کس بات کا؟ آپ کا مغموم ہونا، آپ کا غم زدہ ہونا. جب آپ نے ذکر فرمایا حزقیل علیہ السلام کا، یوشع بن نون کا، ایوب علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کو، ان کی طویل عمروں کا اور 80 سالہ عبادت کا ذکر فرمایا، اور جس میں بالکل تصور نافرمانی کا نہیں تھا اور اللہ کی بندگی تھی. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ میری امت کی تو عمر جو ہے وہ اتنی عمریں نہیں ہیں، اور عمر بھی پھر تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ سونے میں گزر جاتی ہے، کچھ امور میں کام سر انجام دینے میں گزر جاتی ہے، اور کچھ عمر جو ہے وہ آدمی کی عبادت کی حصہ میسر آتا ہے، اور ویسی بھی ایوریج ایج کم ہو کے 55 ایئرس تک آ گئی ہے. تو رسالت امام علیہ السلام اس پر غم زدہ ہوئے. اللہ رب العزت نے صورت نازل فرما دی کہ میرے محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دیں کہ جو ان کی عبادتوں پر بھاری ہوگی، سبحان اللہ. اپنی ویٹیج کے اعتبار سے، اپنے ہر اعتبار سے جو ہے وہ بھاری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سابقہ امم پر عابد کا اطلاق اس بندے پہ کیا جاتا تھا جو کم از کم 1000 مہینے عبادت کرتا رہے. حدیث پاک حتیٰ یعبد اللہ الف شہر عبادتاً، کہ 1000 مہینے عبادت کرے گا تو عبادت کا اطلاق ہوتا ہے. امت مصطفیٰ علیہ السلام کا کرم دیکھیے، اس پر مہربانی دیکھیے کہ تھوڑے عرصے میں عبادت کر کے اس کا شمار عابدوں اور زہاد کے اندر ہو جاتا ہے. یہ اس سے بڑی بات اس امت پر کیا اللہ تعالیٰ احسان فرما سکتا ہے؟ میں چاہوں گا آپ اور زیادہ اسی طرح پیاری اچھی خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں، اور میرے جیسا جو کوتا عمل ہے اس کے لیے تو یہ شب اور یہ ساتیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہ کے فیض کے سبب یہ سارا کچھ ہے. اور یہ جو آپ نے کیلکولیشن بتائی، ظاہر ہے آپ درسیات کے ساتھ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسی لیے آپ نے بتائی کہ آج کل جو ایوریج ایج ہے ناظرین وہ 55 سال ہے، جیسے ہمارے علامہ صاحب نے بتائی. اور یہ جو 1000 ماہ ہے یہ تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں. اور ہماری اس سوسائٹی کے اندر تو خال کوئی آدمی اس حد کو کراس کرتا ہے، اور پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کوئی پوری زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ یہ ایک دفعہ کوئی کر لے، تو پھر یہ تو ہر سال آتی ہے. اور میں یہ بھی پھر اب جانوں گا، ویسے تو علامہ صاحب نے یہ خوبصورت بات بتائی کہ ماہ رمضان المبارک میں سونا جو ہے، روزے دار کا سونا، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور اس شب میں جو ایک عام میرے جیسا آدمی جو ہے وہ کس طرح اس شب کے جو کمالات ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کو پوری اس کی برکات جو ہیں اس کو حاصل کر سکتا ہے. جی علامہ صاحب، ایک تو آج کے موضوع جو ہے سورۃ القدر کی روشنی میں لیلۃ القدر، یہ، اور پھر جو علامہ صاحب جس بات کو جہاں ختم کیا میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم سورہ قدر کا ماقبل والی صورت کے ساتھ ایک ربط دیکھیں تو پچھلی صورت سورہ علق، اس کے اختتام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقترب، سجدہ کیجئے اور قرب پائیے. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ میں آسان ترین قرب کا ذریعہ اور راستہ بتایا گیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک صورت جہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا مضمون بھی ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، ہمارے علامہ صاحب دل محمد چشتی صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کی، میرے لیے نہیں ہے، کہ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے. سبحان اللہ. تو قرب پانے کا اس امت کے لیے، اور یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے جب انہوں نے پہلی امتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سنا تو دل کی کیفیت بنی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پھر کسی کھاتے شمار میں نہیں آئیں گے کہ اتنی 1000 برس عمر پانے والے اور اتنا اجر و ثواب پانے والے
تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی امت کی عمروں پر نظر ڈالی تو پہلی امتوں کی عمروں سے بہت عمریں کم نظر آئیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے دل اقدس کے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام کے جذبات کو بھی تسکین دینے کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس آیت مبارکہ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو خالق کائنات نے اس آیت کے پہلے حصے میں 2 مرتبہ اپنا ذکر کیا، انا بے شک ہم، انزلنا ہم نے اسے اتارا، حالانکہ ہم کا لفظ یہ جمع کا لفظ ہے، ایک سے زائد پر بولا جاتا ہے، اور اللہ کریم تو تعدد اور تکثر سے پاک ہے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنا فخر بیان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نازل کرنا یہ قابل فخر عمل ہے، اور اس کی میں اپنی طرف نسبت کر کے اس عمل کو بھی عظمت عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا۔ حالانکہ عربی زبان کا یہ قانون ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی بھی چیز کو اس میں ظاہر کی صورت میں ذکر کر دیا جائے تو بعد میں اس کو ضمیر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بار بار اس میں ظاہر کے ساتھ اس لیلۃ القدر کو بیان کرنا یہ اس کی اور قدر و منزلت کو اجاگر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کہ اے انسان تو اپنی عقل کے ذریعے اس کی منتہائی عظمت کو پہچان نہیں سکتا، یہ اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی شان اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جب لیلۃ القدر اس میں اللہ کا پاک کلام نازل ہوا تو اس کی اتنی شان ہے، تو یہ کلام پاک جن کے دل اقدس پر نازل ہوا تو وہ جس شب میں تشریف لائے تو اس شب کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ اس شب کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب خیر کا لفظ یہ اس میں تفضیل کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے کہ اس سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کی خیریت کی کوئی انتہا نہیں، کس اعتبار سے بہتر ہے اس اعتبار کو بھی اللہ نے نہیں بیان فرمایا، یعنی ہر اچھے اعتبار سے یہ رات تمام 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، اگر ہم عربی الفاظ کی طرف تھوڑی سی اپنی توجہ کریں تو تنزل یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کے اندر کوشاں ہونا، گویا کہ فرشتے اس رات کے اندر نزول کی انتظار ہوتے ہیں کہ ہمیں کب نزول کا اذن ملے اور ہم جائیں۔ اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کیونکہ امت محمدیہ کا اس رات رونا، پھر عمراء کا فقراء کو کھانا کھلانا، یہ چیزیں ان کو آسمان پر نظر نہیں آتی، یہ ماحول ان کو زمین پر نظر آتا ہے، اور اللہ کریم ان کو جب بھیجتا ہے تو یہ ملائکہ حضرت جبرائیل امی ایک ملائکہ کی جرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، اور پھر جو بھی عبادت گزار یذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، چاہے کھڑا ہے، چاہے بیٹھا ہے، چاہے لیٹا ہے، اللہ کی یاد میں محو ہے، تو فرشتے اس کو گھیر کر اس پر سلامتیاں بھی نچھاور کرتے ہیں اور اس کے لیے رب کی حضور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اس رات کو اللہ کریم نے سلامتی کہا، اس لیے سلامتی کہا کہ یہ سراپے سلامت ہے، کہ باقی جو راتیں ہیں ان میں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی نازل ہوتا ہے، لیکن اس رات میں امت محمدیہ پر سوائے خیر کے اور کچھ نہیں نازل ہوتا۔ اور یہ آل پاکستان کے لیے بہت بڑی رات فضیلت کے اعتبار سے یوں بھی ہے کہ اس رات کو اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا پرامن ملک عطا فرمایا جہاں پر ہم آزادانہ اپنے رب کی عبادت و بندگی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو سلامتی کے نزول کا ہے، تنزلوں کے اندر اگر یہ دیکھا جائے تو وہاں پر یہ تنزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے جو کہ ایک کام کے بار بار ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں، اور یہ ان کا آنا جانا اور سلامتی کا نزول لگا رہتا ہے حتی مطلع الفجر۔ اب یہاں اللہ نے انتہا بیان کر دی کہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آغاز کب ہوتا ہے؟ آغاز مغرب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی، جس طرح اللہ کریم کی رحمت آسمان دنیا سے بہت زمین کے قریب ہو جاتی ہے، یہ سلامتی اور برکتوں کا نزول بھی مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے حتی مطلع الفجر، کہ فجر صادق کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی جیسے ہی افطار ہوگا
تو اس کے ساتھ ہی اس شب کی برکات کا آغاز ہوگا۔ میں یہ بھی جب آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس شب کا جو قیام اور اہتمام ہے اس کا درست طریقہ کیا ہے، کس طرح اس کے ایک ایک لحظے اور لمحے جو ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ میں آسان طریقہ جو میں پہلے بھی درخواست کی کہ میرے جیسے جو کوتاہ عمل لوگ ہیں وہ کس طرح اس سے ایک آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کی برکات سے وہ کس طرح اپنے آپ کو اعزاز عطا کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، دور ہمارا مشینی دور ہے، جناب راؤنڈ دا کلاک ہم ذمہ داریاں جو ہیں ان سے عہدہ برا ہوتے ہیں، کہیں ایوننگ ڈیوٹی ہے، کہیں نائٹ ڈیوٹی ہے، کہیں مارننگ ہے، راؤنڈ دا کلاک ہم لوگ مصروف رہتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ جس کی ڈیوٹی رات کو ہے اور وہ مجبور ہے، رات بھر نہیں جاگ سکتا، اسے اپنے امور بھی سر انجام دینے ہیں۔ دیگر بہت سے ہاسپٹلز میں دیکھ لیں آپ، جو باقی معاملات کو آپ دیکھتے چلے نہیں، جائیں۔ یہ بڑی صحیح اور ویلڈ بات ہے جو آپ کی ہے کہ ظاہر ہے یا تو یہ ہے کہ ہم اپنا اسکیجول پورا ماہ رمضان یا ان جو راتیں ہیں اس کے مطابق بنائیں اور پھر چھٹی لیں۔ اب چھٹی بھی نہیں لے سکتے اور جو معاش ہے اور بچوں کی روزی کمانی وہ بھی اپنی جگہ معتبر چیز ہے۔ تو اس طرح ایک آدمی جو اپنے کام میں موجود ہے تو یہ آپ بڑی میں صحیح یہاں یاد کروں گا نا۔ اچھا، اسلام جو ہے الدین یسرن، سبحان اللہ، آسانی کا دین ہے اور سر تا پا آسانی، اول تا آخر آسانی آسانی ہے۔ اور میرے نبی کا ارشاد ہے یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، کہ آسانیاں پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے خود آسانیاں پیدا فرمائی اور اللہ نے بھی آسانیاں پیدا فرمائی۔ میں ابن خزیمہ کی روایت لے رہا ہوں جی اپنا، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ وہ لوگ جو رات بھر نہیں جاگ سکتے، شب بیداری سے معذور ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہی آسان طریقہ بتا دیا۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء والاخیرۃ فی جماعت فی رمضان، جس نے رمضان کے اندر عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی، فقط ادرک لیلۃ القدر، پس اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا آسانی سے بندہ اہتمام کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث بھی اس میں آ رہی ہے، میں آپ کی چاہوں گا یہ پہلی حدیث جو ہے اس کا بھی لطف اٹھاؤں جی، اور یہ یعنی نماز پڑھ لی جی، اور اس کو شب قدر کی جو برکات ہیں وہ عطا ہو گئی، باجماعت نماز پڑھ لی۔ متصل ایک اور حدیث بھی اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرنی ہے، آپ جی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور انس بن مالک روایت آتی ہے، فرمایا من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، جسے مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فقط اخذ من لیلۃ القدر بنصیب وافر، اسے لیلۃ القدر کا وافر حصہ اسے میسر آگے سے پا لیا۔ اللہ، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اس قدر آج کیا ٹھاٹھے مارتے اس سمندر کی طرح۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام جی افضل صاحب، آپ فرمائیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسکالر سے؟ میں جناب یہ سوال کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے ہوتا ہے روزہ، جناب ہمارے ایک دن بعد ہوتا ہے لیلۃ القدر ہے جو ہے وہ ایک دن پہلے وہاں ہوگی، یہاں کس طرح ہوگی؟ جی یہ میں رہنمائی لوں گا۔ اور آج ہمارے جو اس وقت اسکالر ہیں یہ بڑا وقی پینل ہے اور اس نوعیت کی جو مشکلات ہمارے ذہنوں میں مختلف جو تشکیک پیدا کرتی ہے اس کے حوالے سے کہ جی سعودی عرب میں یہ شب گزر چکی ہے، ہمارے ہاں آج ہوگی، تو کیا لحظوں کی برکات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ خاص لحظوں سے اور خاص کسی چیز سے وابستہ ہے؟ آپ اس پر رہنمائی فرما دیں۔ جی، جس طریقے پر کہ رمضان شریف یا نماز کے جو اوقات ہیں وہ اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے ہیں، اسی طریقے پر یہاں پر جو شب قدر ہمارے لیے وہی ہوگی جو ہمارے مطلع میں شب قدر ہوگی۔ تو لہذا یہی عید کا ڈسپلن ہے اور یہی نمازوں کا اور دیگر احکام شرع کا۔ سر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پرسیپشن کو درست کرنا چاہیے۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، پھر ہم اللہ کی رحمت کو حدود و قیود میں کیوں لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ایک مومن مسلمان اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے پھر وہ اس طرف کیوں آتا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، ایسا کیسے؟ اللہ تعالیٰ زمان و مکان اور حدود و قیود اور اس سے بالکل پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس ملک میں چاہے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے اس تصور کو جو ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے کہ میرا مالک جو ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جو ہے، اور اس کی رحمتوں کو میں نہیں سمجھتا محدود کر دینا چاہیے کہ جی یہاں پاکستان میں تو لیلۃ القدر ہے، انہیں یہ نعمت میسر آ رہی ہے اور باقی دنیا کے مسلمان اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں تو پھر تو ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی کہ جی وہاں یہاں پہ یہ افطار کا وقت ہے، وہاں پہ افطار کا وقت نہیں ہے، یہاں کسی اور نماز کا وقت ہے، وہاں کسی اور نماز کا وقت ہے۔ تو آپ کی بات فضیلت کے اعتبار سے، چشتی صاحب کی بات
جو فنی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پختہ ہے کہ ہر جو خطہ ہے اس کا مطلع ہے، اور اس مطلع پر جو ماہ و سال وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کا طلوع ہو رہا ہے، وہ اسی کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں گی۔ یہ اس گفتگو کو، جیسا علامہ بدرالزمان قادری صاحب کہہ رہے تھے، میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اہتمام اور قیام یہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ جی، جن لوگوں کو تو یہ ٹائم میسر ہو، جس طرح کے قبلہ استاذ محترم نے ذکر کیا، تو ان کے لیے تو اس کا اہتمام، کسی بھی شے کا اہتمام کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ویسے بھی ہمیں شب قدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تحرو، کہ تم تلاش کرو۔ تو شب قدر کو اللہ نے چھپا کر بھی اسی لیے رکھا تاکہ اس کے تلاش میں جب امت مصطفیٰ لگے گی تو ان کا تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات ہیں، ویسے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ کی ہر رات غسل فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، خوشبو لگایا سبحان کرتے تھے۔ اللہ۔ تو ہمیں بھی شب قدر، جس طرح کہ حضرت تمیم داری وغیرہ دیگر بزرگ صحابہ کرام، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ شب قدر کو غسل کر لینا، اور وہ بھی مغرب یعنی کی شب نماز۔ قدر جو ہے اس کے معمولات کس طرح ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین جو ہے اس کو کس طرح جھکانا چاہیے، اس کے ایک لحظہ اور لمحہ جو ہے اس سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے، میں اس پر مزید تفصیل بھی لوں گا۔ یہاں کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب محمد اسلم عرض کر رہا ہوں جی اسلم صاحب، اقبال نگر سے آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ سر۔ سر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو 27ویں کو ترجیح دی جاتی ہے، باقی پاک راتوں میں بھی اس کا بتایا گیا ہے، تو یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ 27ویں کو کس لیے زیادہ ترجیح؟ یہ آپ کی کال آ گئی، وگرنہ ہمارے علامہ دل محمد چشتی صاحب اسی طرف ہی جا رہے تھے کہ جو طلب تڑپ اور جستجو اس کا جو دائیا اور مادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اور اپنے جو اصحاب ان کے اندر پیدا کیا، اس کے لیے یہ طاق راتوں میں پھر اس کو تلاش کرنا، یہ ابھی تفصیل ہم چشتی صاحب سے لیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی حمزہ صاحب رحیم یار خان سے آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ نوافل کون سے لیلۃ القدر میں پڑھنے چاہیے؟ لیلۃ القدر میں نوافل کون سے پڑھنے چاہیے؟ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام ناہید ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آن لائن، آپ نے نا یہ پوری امت مسلمان کو یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، چاروں کل پڑھے، اثر کرسی پڑھے، دروشی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کرونا بیماری سے ہماری امت مسلمان کی جان کوئی سوال ہے بہن تو وہ فرما دیں، آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ ضرور یہ بھی کریں گے۔ ہم سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، ماسک کا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں معافی مانگتے ہیں رب کی بارگاہ جی میں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، آج ہم جو سورہ قدر اور جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ بہت سے کالر تھے، ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی لیں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے مزید اپنے اسکالر سے بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ لیلۃ القدر اور سورہ قدر، سورۃ القدر کی روشنی میں آج کی شب جو ہے اس کی کیا عزت قدر اور منزلت ہے، اور پھر اس میں جو قرآن پاک کا نزول ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا مفہوم عام طور پر ہم جو سمجھ سکتے ہیں، جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک پورے کا پورا نازل ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک 23 سال، تقریباً 22 سال 2 ماہ 2 دن اس کے نزول کا، اور اس کی جو وحی ہے اس کی ترتیب بھی پہلی سورہ علق کی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے، شاید ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس میں کوئی تعارض اور تصادم ہے، کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کر دیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر
مکی دور ہے 13 سال کا، 10 سال کا مدنی دور ہے، اس میں قرآن پاک نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو ہمارے علماء جو ہیں وہ اس پر بات بھی کریں گے، لیکن عام جو بات اس میں کہ قرآن پاک کا یک بارگی نزول جو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، وہ آج کی رات ہے. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن پاک کا نزول یہ آج کی شب ہے، اور پھر وہاں سے واقعات جیسے جیسے رونما ہوتے رہے، جیسے جیسے اس کی ضرورت رہی، اس کے مطابق پھر جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اس کو نازل کرتے رہے. اب اس میں دوسری بات یہ بھی ہے، میں اپنے علماء سے پوچھوں گا کہ لوح محفوظ سے بھی تو براہ راست سے نازل ہو سکتا تھا، اس کے اندر اس پروسیس کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے لوح محفوظ، پھر سمائے دنیا، اور پھر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی صورت میں؟ تو اس میں ایک علماء نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ لوح محفوظ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات اور کوئی اور ہستی وہاں تک نہ جا سکی. اور جو بڑا معروف شعر ہے کہ اگر میں جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ آگے، تو جبریل نے جو بات کی تھی وہ ہمارے ایک صوفی شاعر نے اس کو جس طرح قلم بند کیا تھا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اس کی تجلی جو ہے اس کے سبب میں خاکستر ہو جاؤں گا جل کر. تو یہ جو اہتمام ہے کہ آج کی شب یہ وہ عزت عظمت اور برکت والی شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک آسمان دنیا پہ عطا کیا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے واقعات ہمیں عطا ہوتے رہے ان واقعات کے تناظر اور تسلسل میں وحی کے ذریعے یہ قرآن پاک نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. بریک سے قبل جو سوالات تھے ان میں ایک علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ اس رات کو جو طاق راتوں میں رکھا گیا ہے، پھر دوسرا یہ کہ اس میں نوافل کیا ہونے چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ معافی مانگنے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اس میں جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسے امام بخاری کی حدیث ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کیا جائے آخری عشرے کے اندر، تو یہ تو تحریک اور جستجو پورے آخری عشرے میں ہونی چاہیے. اور نوافل یعنی آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. اچھا، اب ایک جو پرسیپشن پریویل کر گیا ہے ہمارے مطلب ہے اہل ایمان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، 27ویں شب کا کر گیا ہے. اچھا، اس کی بھی بنیاد موجود ہے، اساس اس کی بھی موجود ہے. اور عمر فاروق نے بلایا عبداللہ ابن عباس کو، فرمایا کہ باقی صحابہ کو بلا لیا، فرمایا مجھے بتاؤ کہ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے. عبداللہ ابن عباس کی جو توجیہ ہے وہ بڑی زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 3 مرتبہ آئے ہیں. واہ، ملٹیپلائی کر دے دونوں کو تو 27 آتا ہے. فرماتے اگلی بات فرماتے ہیں کہ سلام ہی تا مطلع الفجر، ہی جو لفظ ہے یہ 27واں کلمہ ہے، کل 30 کلموں میں سے 27واں کلمہ ہے. اگلی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کو اللہ طاق ہے اور طاق پسند فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. واہ، اب جو ہمارا تصور یہاں سے یہ تصور پنپ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور تخلیق کائنات 7 ایام میں ہوئی، آسمان 7، زمینیں 7، ہفتے کے ایام 7، طواف 7، صحیح بھی اس کے 7 جو ہے چکر ہیں. تخلیقی انسان کے مراحل جو ہیں وہ 7 ہے، فاتحہ کی آیات 7 ہیں، قرآن کی قرات 7 ہیں، سجدہ 7 عذاب پہ کیا جاتا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو 7 سال قید رکھا گیا، اور نسب کے اعتبار سے جو عورتیں حرام ہیں وہ بھی 7 ہے، جو مساحرت کے اعتبار سے حرام ہے وہ بھی 7 ہے. گویا انہوں نے، اور جب اتنی تفصیل بیان کی تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں ابن عباس آپ کا طائر تخیل پرواز کر رہا ہے، عمر کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا طائر تخیل جہاں پرواز کر کے جاتا ہے، عمر یہ سمجھتا ہے کہ میری وہاں تک رسائی نہیں ہے. اگلی بات جو سوال انہوں نے کیا کہ اس رات کو کیا کرنا چاہیے اور نوافل کیا پڑھنے چاہیے، اسماعیل عقیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 گانا نفل پڑھنے چاہیے، اور ہر رکعت میں 10 آیات پڑھنی چاہیے. اور اللہ اگر قوت اور ہمت زیادہ عطا فرماتے 100 نوافل پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، 7 سورۃ القدر پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ کا بھی آیا، اس کے بعد 3 بار جو ہے سورۃ اخلاص آپ پڑھ دیں، اور پڑھنے کے بعد نوافل ادا کر لیں. یہاں میں قرآن کریم کی طرف آ رہا ہوں، ایک بڑی اہم پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں. دعا کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، سوال میں کیا دعا مانگنی چاہیے. امام ترمذی کی روایت ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ آپ مجھے فرما دیجیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر جو ہے آج ہے، یہ شب جو ہے آج آ رہی ہے، سایہ فگن ہونے والی ہے، فرما دیجیے کہ میں کون سی دعا مانگوں. فرمایا عائشہ آپ یوں دعا مانگے، اللہم انک عفو کریم،
اے میرے مالک تو درگزر کرنے والا اور کریم ہے، تحب العفو فاعف عنی، اور تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور اچھا یہاں ایک اور بات، یہ لفظ کریم آ گیا نا، ابراہیم علیہ السلام، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا یا عفو کریم۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے خلیل سے پوچھئے یہ آپ نے کہا کیا ہے، یہ مجھے کس نام سے پکارا ہے۔ واہ، آپ کے پاس جب حاضر ہوئے تو پوچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے عفو کریم کہا ہے، آپ کا کیا تصور تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کریم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مجھے کوئی کریم کہہ کے پکارتا ہے تو جب تک میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل ڈالوں میری کریمی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بدل ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کی میں بات کروں گا، میں یہاں ایک بھی میسج پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا، آپ نے سوال کیا کہ مجھے کیا عبادت کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو، اگر تیرا دن اس طرح ہو جائے فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اگر تو اس رات کو ایک آیت قرآن کریم سے پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، اور خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ، 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا۔ میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی رات قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھے تو صحیح، آپ کی 100 نوافل پر وہ ایک آیت بھاری ہوگی۔ فرمایا وَلَا أَن تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو اس رات کو ایک باب علم کا سیکھ لے، اگلی بات سننے والے ڈاکٹر صاحب، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، آپ اس پر عمل نہ بھی کر پائیں، خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، وہ 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم اس رات میں ایک قرآن کریم کا ایک حصہ منتخب کرنے کے میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی فہم و ادراک حاصل کرنا ہے، اور پھر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ عمل پیرا نہیں ہوگا تو 1000 رکعت سے بہتر عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ آج کی شب اس حوالے سے آپ جو بھی ایک تو پیغام دینا چاہیں، اور پھر اس میں جو اس کی خاص اہمیت، اور جیسا جزوی طور پر اس پر بھی بات ہوئی کہ اس میں نزول قرآن ہے، اور نزول قرآن جو ہے اس میں انزال اور تنزیل کیا ہے، اور افعال اور تفعیل کیا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی ہمیں رہنمائی فرما دیں، اور جو اس کی برکات کو زیادہ سے زیادہ ہم کس طرح سمیٹ سکتے ہیں۔ جی، لیلۃ القدر کی جو برکات ہیں ان کو پانے کا سب سے بہترین جو طریقہ مجھے سمجھ میں آیا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے اور بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھنے سے، کہ وہ یہ کہ انسان کو اس رات میں سب سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض صوفیاء کرام نے، ارباب طریقت نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کی افضل عبادت دعا کرنا ہے، جس طرح کی استاد محترم نے بیان کیا کہ بھئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جستجو پیش کی کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت بھی اگرچہ افضل ہے، لیکن الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے وہ تو عبادت کی جان اور عبادت کا مغز ہے۔ اور لیلۃ القدر کے اندر وہاں پر جو تفکر ہے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کے ایام اور جو ماہ گزرے ان پر بھی نظر ڈالے اور اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے پلان بنائے، تو شب قدر چونکہ فیصلے کی رات ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا عند عبد ظنی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، میں ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اگر انسان گزشتہ گناہوں پر ندامت کرے اور آئندہ بہترین نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش اپنے دل میں پالے اور اس کے لیے منصوبہ بنائے، تو اللہ کریم ضرور اس کے تفکر کو بھی عبادت بنا دے گا، اور اس کی اس والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر وہ اس کوشش کے لیے اپنا قدم بڑھائے گا جس طرح کہ قرآن مجید کے فہم و ادراک، تو اللہ کریم اس کے لیے اپنا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اچھا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ ہم جب شب برات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی رات فیصلے کی رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کو ہم ان کے ساتھ اس رات کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ بھی فیصلے کی رات ہے۔ تو ان دونوں میں فیصلہ آج کس نوعیت کا ہے، اور آج کس نوعیت کا انسانی زندگی کے حوالے سے جو تخمینہ سازی ہے ہوگی، اور دوسرا ہمیں یہ بھی آپ ہدایت کریں کہ کس طرح ایک فیسٹیول سا ہو جاتا ہے، میلہ سا لگ جاتا ہے، اور اس میں آپ نے جس تفکر اور تدبر کی بات کی اس لیے تھوڑا تخلیہ درکار ہوتا ہے۔ بالعموم اس میں ایک ہنگامہ خیزی سی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، گھر سے لے کر مسجد تک اور پورے ماحول میں۔ تو کس طرح ہمیں آئسولیشن میں، تنہائی میں، یکسوئی میں، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ارتکاز کے ساتھ کس طرح بیٹھنا چاہیے، اور اس ارتکاز میں، تنہائی میں پھر کیا کرنا چاہیے، یہ دونوں باتیں آپ فرما دیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو ہمیں یکسوئی چاہیے وہ تو تمام عبادات کے اندر اصل یہ خشوع اور خضوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف ہمیں متنبہ بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قیامت، قرب قیامت، جو نعمتیں زمین سے سب سے پہلے لوگوں سے اٹھا لی جائیں گی ان میں سے ایک نماز اور عبادات کا خشوع ہے. جب خشوع حاصل نہ ہو، چاہے تنہائی ہو، چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو، اگر نماز کے اندر خشوع یا دعا میں خشوع حاصل نہ ہو تو یہ محض ایک اپنے کلمات کو ادا کرنے اور اپنے آپ کو تھکانے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات یہاں کٹ جائے گی، ورنہ میں جہاں اس مقام پر جب پہنچتا ہوں تو پھر میں رہنمائی لیتا ہوں کہ خشوع اور خضوع کس طرح ممکن ہے. جی، خشوع اور خضوع اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ایک تو فکر آخرت اپنے دل میں پالیں. الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جن لوگوں کا یہ یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز انہی کے لیے ہے، انہی کو فائدہ دیتی ہے. ورنہ باقی لوگ تو نماز کے اندر تھک جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، ابھی یہ رکعت لمبی ہو گئی ہے، یہ ہے. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فکر آخرت، فکر آخرت ہو، اور پھر اس فکر میں اس کے ساتھ ایک تعلق کی محویت عطا ہو جائے، بندہ گم ہو جائے اس میں. جی، تو وہ محویت اسی صورت میں جب کہ انسان یہ تو سوچے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم ہماری اس بات میں تصدیق کیوں نہیں کرتے. یعنی جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو انسان ایک طرف اپنے اوپر اپنے رب کے انعامات دیکھے اور دوسری طرف اپنی کوتاہیاں اور تقصیریں دیکھے، تو پھر ندامت اور حیا تو خود بخود پیدا ہوگا. تو پھر وہ جو اشک باری ہوگی، پھر اس شب کو گرنے والا اشک وہ بھی قدر و منزلت والا ہے. سبحان اللہ. کہ اسی اشک کو تو دیکھنے کے لیے تو ملائکہ زمین پر تشریف لا رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے جو ذہن ہے، جو قلب، کیونکہ عبادت کا دراصل جو تعلق ہے وہ امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کروں. اور اخلاص کا جو تعلق ہے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی تو تقوی القلب ہے. تو تقوی القلب تبھی حاصل ہوگا کہ جب ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں کو مد نظر رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس قدر گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا. اور اس صورت مبارکہ کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو مفسرین نے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ ملائکہ جب اس رات نازل ہوتے ہیں وہ امت کے نیک اعمال کو دیکھنے کے لیے، جبکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ بھئی امت کے گناہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ لوح محفوظ پہ ملائکہ کی جب نظر پڑتی ہے تو ان کو امت کے نیک اعمال تو تفصیل سے مل جاتے ہیں، لیکن جب ان کے معاصی کا وہ مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ کریم ان کے لیے پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کے معاصی کا پردہ کر رہا ہے تو یہ احساس آج کی رات ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جب اتنی میری عمر گزر گئی اور میرے اللہ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا، تو پھر اس وقت جو کیفیت بنے گی وہ کیفیت خشوع اور خضوع والی ہوگی. پھر یہ 2 رکعتیں جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے 2 رکعتیں پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ نے معاف کر دی. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آج کی شب اللہ ہمیں اپنی خشوع اور خضوع اور جو ایک اس کی بندگی کا احساس ہے وہ عطا کرے. ایک چھوٹی سی بات وہ رہ گئی کہ اس رات جو تخمینہ حساب یا آنے والے، تو اس کے حوالے سے کہ وہاں پر چونکہ شب برات کے حوالے سے اور شب قدر ان دونوں کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے، تو دراصل بات تو یہ کہ جو فیصلے ہیں یا تقدیر ہے وہ تو اللہ کریم نے سب سے پہلے کائنات کے اندر قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا قلم کو کہ لکھ. تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا وہ بھی لکھ. لہٰذا یہ تو تخلیق سے قبل ہی تقدیر کا معاملہ تو سارا لکھا جا چکا تھا. اب اس حوالے سے ہمارے مفسرین اور علماء کرام نے یہ ذکر کیا کہ شب برات کے اندر ہر عمل کا فیصلہ، ہر امر کا فیصلہ جو آئندہ سال تک کیا جاتا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے 14 شعبان کو. جی 14 شعبان کو. اور جو شب قدر ہے اس کے اندر صرف امور خیر جو اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں متعین فرما دیے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات کوئی میسیج آج کا پیغام اور جو کچھ کوئی آج کے موضوع کے حوالے سے بات رہ گئی ہو وہ بھی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیں. آپ نے آئسولیشن کی بات فرمائی، خشوع خضوع کی بات فرمائی. آپ آئسولیشن آج کل تو ایک خاص مفہوم میں سمجھی جاتی ہے. میں تو اس تخلیے کی بات کر رہا ہوں، میں اسی طرف جا رہا ہوں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا، رسالت امام نے ارشاد فرمایا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرض نماز ادا فرماتے، مسجد میں جماعت کرواتے اور نوافل اور سنن آپ گھر جا کے ادا فرماتے. آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو
نوافل گھروں میں ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں میری مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا گھروں میں نوافل ادا کرنا مسجد نبی سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان تو اس میں اس بات کا بھی خیال خوشبو تبھی قائم رہ سکتا ہے۔ بس میرا یہ پیغام آخر میں یہ ہے کہ چاند رات کا پرسیپشن جو ہمارے ہاں پریویل کر گیا ہے، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابو امامہ اس کے جو ہیں حدیث کے راوی ہیں۔ قال النبی علیہ السلام من قام لیلۃ العیدین، جس نے عید کی رات، یعنی جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے وہ نویں کی رات ہو یا یہ چاند رات ہو، فرمایا محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ فرما دے گا جب ہر دل مردہ ہو جائے گا۔ تو میں یہاں یہ بھی ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ حیات دے اور آپ کو میسر آ جائے، رات میسر آ جائے چاند رات، تو کم از کم 2 نوافل ضرور ادا کر لیں، تاکہ کم از کم 2 نوافل ضرور ادا کریں۔ اور آج ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے بہت فصیح و بلیغ پیرائے میں بڑی جو دین کی سپرٹ ہے آسودگی اور سہولت والی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام آدمی منیمم لیول جو اس رات کا ہے اس تک کس طرح پہنچ سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے دیگر امور جو اس کے ذمے عائد ہیں، اس کے گھر کی طرف سے، اس کے ادارے کی طرف سے، ان کو نبھاتے ہوئے کس طرح وہ اس رات کی جو خیر والی ساعتیں ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور جو میکسیمم لیول ہے کہ کس طرح آپ طویل اور لمبے سجدوں سے اور نوافل سے اس رات کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال اس رات کے فیض و برکات اگر عام سطح تک بھی ہمیں میسر آ جائیں تو اس کے اندر بھی اتنے خزینے ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جو میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو کفایت کرنے کے لیے شاید وہ بہت زیادہ کافی ہوں۔ اور اس رات میں ہمیں بطور خاص جو علامہ صاحب نے کہا کہ قرآن پاک، کیونکہ یہ قرآن کی رات ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر اس شب جیسا انہوں نے کہا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کی آیات یا کوئی ایک آیت اس کو پورے تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم میں ڈوب جائیں، اس کو حرز جاں بنا لیں اور پھر اس کو چراغ راہ بنا لیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کا داعیہ اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس رات کی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ دل محمد چشتی صاحب نے جو فرمائی بات وہ بھی ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بالعموم ہمارے ہاں جو فیسٹیویٹی ہے، جو ایک میلے کا تصور بالعموم ہو جاتا ہے کہ خوب مٹھائیاں بٹتی ہیں اور اس نوعیت کے جو مشاغل ہیں ان کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو اس شب کی روح ہے، جو مغز ہے، ہم عام طور پر اس سے پورے طور پر آشنا نہیں ہو پاتے۔ تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے تمسک کو مؤثر اور مضبوط آج کی رات ضرور کرنا چاہیے۔ اور آج کی رات ایک اور اہتمام ناظرین میں چاہوں گا کہ ضرور ہو کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے جو وہ لوگ جو کبھی ہماری آپ کی محافل میں ہوتے تھے، آپ کے خاندانی اجتماعات میں ہوتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے خاندان کے بزرگوں کو یاد رکھیں، آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ لوگ جو کبھی آپ کے لیے کہیں دست و بازو بنے، آپ کے لیے آسرا بنے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ارد گرد یہ بھی نظر رکھیں کہ کسی کو آپ کی مدد کی، آپ کی رہنمائی کی، آپ کی امداد کی ضرورت ہو تو ان کے لیے یہ اہتمام جو ہے یہ بھی آج کی رات کے جو خاص امور اور معاملات ہیں اس میں ان کو شامل رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس شب کی برکات عطا فرمائے، اور اس شب میں بطور خاص اللہ تعالیٰ اپنی حریم رحمت میں ہمیں وہ خاص جذبہ عطا فرمائے جس کے سبب ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور ان کی محبت اس سے خصوصی طور پر فیض پا سکے۔ میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ثقافت کے ساتھ آج اپنے موضوع کو نبھایا، اور اختتام پر حمد باری تعالیٰ کے لیے قاری ماجد علی نقشبندی کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ کہ قوت سماعت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اگر وہ کسی وقت کمزور ہو جائے تو اس کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس شخص کی قوت سماعت کمزور ہو تو وہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا سمیع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے کانوں میں پھیرے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت و سماعت کو درست فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ قاری علی نقشبندی۔ کب گناہوں
سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، کے ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ